Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اویس کرنی کو جنت میں داخل ہونے سے کیوں روک لیا جائے گا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو جنت میں داخل کر دے گا، لیکن جس وقت اویس کرنی جنت میں داخل ہونے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے روک لے گا۔ اویس کرنی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اویس کرنی پوچھیں گے یا اللہ صرف میرے ساتھ ایسا کیوں؟ تو اللہ فرمائے گا تو نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک لیا جائے گا۔ حضرت اویس کرنی کون ہے؟ اویس نام ہے عامر کے بیٹے ہیں۔ مراد قبلہ بیگ کرن ان کی شاخ ہے اور ریمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ زادہ خالد رضوی عمر وہبی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت اویس کرنی کو خیر التابعین کا لقب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے عطا ہوا۔ آپ بیت المقدس میں پیدا ہوئے اور بعد از قرآن یمن میں سکونت اختیار کی۔ آپ کے والد محترم آپ کی اوائل عمری میں وفات پا گئے۔ بحالت یتیمی آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش دیکھ بھال میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ جب حضرت اویس کرنی نے ہوش سنبھالا تو اپنی والدہ کو بیمار اور نابینا پایا، لہٰذا اسی وقت سے آپ نے اپنی والدہ کی خدمت اطاعت کو اپنا فریضہ بنا لیا اور اس میں کبھی بھی کسی قسم کی کوئی کمی یا کوتاہی نہ کی۔ والدہ کی فرما برداری اور خدمت کی بنا پر ہی آپ کو بارگاہ الہی اور بارگاہ نبوی میں مقبولیت ملی۔ آپ کا نام اویس بن عامر اور دوسرا نام عبداللہ بھی بیان ہوا ہے، لیکن حدیث میں آپ کا تذکرہ اویس کے نام سے ہی ملتا ہے۔ دیگر کتب سے بھی آپ کے نام اویس کی ہی تصدیق ہوتی ہے۔ آپ کی کنیت ابو عمر تھی۔ آپ کے القاب میں سب سے اچھا لقب خیر التابعین ہے، جو روایت کے مطابق آپ کو بارگاہ رسالت سے عطا ہوا۔ آپ کے القابات میں سید التابعین بھی ہے۔ کشف المجوب میں آپ کو آفتاب امت اور شیخ ملت دین کے القابات سے نوازا گیا ہے۔ حضرت اویس کرنی کی شہرت دوام عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے ہے۔ باقی نسبتیں اویس کرنی سے تعلق کی بنیاد پر قابل ذکر تو ہو ہی سکتی ہیں، لیکن ان کا اصل نسب نامہ عشق رسول ہے۔ رہتی دنیا تک جب کبھی عشق رسول کا تذکرہ ہوگا تو وہ آپ کے نام نامی کے ساتھ تذکرے کے بغیر ادھورا رہے گا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فنا فی الرسول کی بات ہوگی تو حضرت اویس کرنی کا تذکرہ لازمی ہوگا۔ تاریخ اسلام میں علماء کرام نے حضرت اویس کرنی کے حالات زندگی بیان کرتے ہوئے آپ کی نیکی، تقوی، پرہیزگاری اور زہد کے بہت سے واقعات تحریر کیے ہیں۔ حضرت اویس کرنی کا اپنی ماں کی خدمت، ان کی اطاعت و محبت میں فریفتہ رہنا اور خصوصاً ماں کی محبت میں مشغول رہنا قابل رشک ہے۔ اس مایہ عشق اور محبت مادر اور ان کی خدمت میں مستغرق رہنے نے آپ کو عاشق فنا سے عاشق بقا بنا دیا۔ آپ کا شمار اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخلص بندوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا شمار تابعین کبار میں ہوتا ہے۔ آپ نے عہد نبوی کا دور پایا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے فیض یاب نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ اپنی والدہ کی ضعیفی اور نابینا ہونے کی وجہ سے انہیں چھوڑ کر سفر نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اویس کرنی تابعی ہیں، صحابی نہیں۔ لیکن دو جہانوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی
سے بہت زیادہ محبت اور ماں کی خدمت کو فریضہ بنانے کو خراج تحسین پیش فرمایا۔ حضرت اویس کرنی کا ذکر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم میں سے جو بھی اویس کرنی سے ملے اس سے دعا کرائے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق کو خاص طور پر یہ حکم دیا کہ اے عمر، جب تم اویس کرنی سے ملو تو اسے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے، کیونکہ وہ قبیلہ ربیہ اور مذہب کے برابر لوگوں کو شفاعت کرے گا۔ دوسری روایت میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اور امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کو حضرت اویس کرنی سے طلب دعا کا حکم دیا تھا، اور دونوں صاحبان نے حضرت اویس کرنی سے اپنے لیے دعا بھی کروائی۔ روایت بیان کی جاتی ہے کہ روز قیامت کوئی اویس کرنی کو نہیں دیکھ سکے گا، کیونکہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے دنیا میں اس لیے چھپ کر اللہ کی عبادت کی کہ دنیا میں کوئی بندہ انہیں پہچان نہ لے، سو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے اویس کرنی کی شکل میں داخل بہشت فرمائے گا تاکہ مخلوق انہیں نہ دیکھ پائے، سوائے اس شخص کے جسے اللہ چاہے اسے آپ کی زیارت نصیب ہوگی۔ حضرت اویس کرنی کے بارے میں شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں یمن کی طرف سے نسیم رحمت آتی ہوئی محسوس کرتا ہوں۔ وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 سال بعد تک حضرت اویس کرنی کی تلاش جاری رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور گزر گیا، حضرت اویس کرنی کو تلاش نہ کیا جا سکا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال بن رباح کو حضرت اویس کرنی کی تلاش کا حکم دیا۔ حضرت بلال کی ملاقات حضرت اویس کرنی سے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اے اویس، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ملاقات کے متمنا ہیں، جس پر حضرت اویس کرنی کی حضرت عمر اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، اے اویس، آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیوں نہ کی؟ جواب میں حضرت اویس کرنی نے فرمایا، آپ 2 حضرات نے زیارت کی ہے، بتائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبرو مبارک پیوستہ تھے یا نہیں؟ آپ جواب میں خاموش رہے۔ حضرت اویس کرنی نے سوال کیا، جنگ احد کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے دندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ اس کے بعد حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے اپنا منہ کھول کر دکھایا تو آپ کے تمام دانت ٹوٹے ہوئے تھے۔ حضرت اویس کرنی نے کہا کہ میرے علم میں نہیں تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے دانت مبارک شہید ہوئے ہیں، اس لیے میں نے اپنے سب دانتوں کو توڑ ڈالا، تب جا کر مجھے قرار آیا۔ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کی یہ باتیں سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ پر رقت طاری ہو گئی۔ ہمارے لیے حضرت اویس کرنی کی زندگی مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہے اور ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی خواہش کتنی ہی شدید کیوں نہ ہو، والدین کی خدمت میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ ساتھ ہی گشاک رسول کو اویس کرنی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، محبت اور ادب کی لامنتہا منزلوں سے آشنا کروایا ہے۔ حضرت اویس کرنی جسمانی طور پر لاکھ دور سہی، لیکن جو فضل کرم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ پر ہوا وہ یقیناً قابل رشک و ستائش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عشق رسول کا حقیقی شعور عطا فرمائے۔ حضرت اویس کرنی اور ماں کی خدمت۔ حضرت اویس کرنی کو اسلامی تاریخ میں ماں کی خدمت، اطاعت اور حسن سلوک کے حوالے سے خاص شہرت حاصل ہے۔ ایک موقع پر ماں کے سوال کرنے پر کہ اویس تم مدینے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور صحبت سے شرف یاب کیوں نہیں ہوتے؟ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے،
میں اس جنت کو کس طرح چھوڑ دوں؟ آخرکار والدہ کے بے حد اصرار پر یہ مدینہ النبی میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں مدینہ میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے اس موقع پر اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر میرے اختیار میں ہو تو میں پوری زندگی مدینے میں رہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار اور صحبت سے شرف یاب ہوں، لیکن یہ میری اختیار میں نہیں۔ میری ماں بوڑھی اور خدمت کی طلبگار ہے۔ انہوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاصل ہونے اور جلد واپس یمن آنے کی تاکید کی تھی، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ عاشق صادق اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی طالب حضرت اویس کرنی والدہ کے حکم پر فوراً یمن روانہ ہو گئے اور زندگی بھر ماں کی خدمت کرتے رہے۔ اسی بنا پر انہیں اسلامی تاریخ میں بلند اور منفرد مقام حاصل ہے۔ حضرت نے ماں کی حد درجہ خدمت کی، وہ آسمانوں تک پہنچی۔ اویس کرنی حضور کی خدمت میں حاصل نہیں ہو سکے۔ جبرائیل امین آسمان سے پہنچے اور ان کی بات کو حضور نے بیان کیا تھا کہ آئندہ آنے والی نسلیں اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گی۔ ایک سائل نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے نہیں معلوم کب آئے گی۔ تو سائل نے کہا، کوئی نشانی تو بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اولاد اپنی ماں کو ذلیل کرے گی تو قیامت آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام اویس ہوگا۔ اویس بن عامر، درمیانہ قد، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے کہ سامنے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئے گا، جب وہ آئے تو تم دونوں نے اس سے دعا کرانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اویس کرنی کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ امت کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر اور علی، اویس نے ماں کی خدمت اس طرح کی ہے، جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا کہ سب بیٹھ جاؤ۔ سب بیٹھ گئے، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے اور صرف ایک آدمی بچا، اور حضرت عمر نے کہا، کیا تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں میں کرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے اور میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور اویس کرنی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب اویس کرنی نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے تو انہوں نے نماز مختصر کر دی، سلام پھیرا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، کون ہو بھائی؟ تو کہا، جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا، تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس کرنی نے کہا کہ ایک میرا نام اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سارے ہی اللہ کا بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟
تو حضرت اویس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میری پوچھ گچھ کرنے والے ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی نے کہا کہ اویس یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے، کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں اور میں نوکر، آپ کا میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائے گئے۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں، تبلیغ نہیں، تصوف نہیں، اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنے بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ، آپ نے مجھے دروازے پر کیوں روک لیا؟ تو مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کے تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا کہ اویس، تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے، اور تمام کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔